بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مومنین کرام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، امام علیہ السلام کے خاص محب ہیں، خاص الخاص افراد میں سے ہیں۔ نام ہے حشام ابن الحکم، کام ہے اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کرنا، مذہب اہل بیت علیہ السلام پر وارد اشکالات کے جواب دینا۔ اتنا پسند ہے امام علیہ السلام کو کہ امام علیہ السلام خود فرمائش کرتے ہیں کہ حشام وہ واقعہ تو سناؤ، وہ قصہ تو سناؤ، وہ مناظرہ تو سناؤ۔ امام علیہ السلام فرمائش کرتے ہیں اور حشام ابن الحکم امام علیہ السلام کو فرمائش پر وہ واقعات سناتا ہے۔ نص سے عبارت کے ساتھ ہم پڑھتے جاتے ہیں اس واقعہ کو۔ روایت کے لفظ کان عند الامام الصادق جماعت من اصحابہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ان کے اصحاب میں سے ایک گروہ موجود تھا، فیہم حشام ابن الحکم وہو شاب، حشام ابن الحکم تھے اور جوان تھے، وحمران ابن اعین ومؤمن الطاق وحشام ابن سالم والطیار۔ یہ سارے لوگ امام علیہ السلام کے گرد موجود ہیں اور وہیں پر حشام ابن الحکم بھی موجود ہیں، تو یقیناً بڑی زبردست قسم کی محفل ہوگی کہ جس میں خود امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور امام علیہ السلام کے اس قدر جلیل القدر اصحاب موجود ہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ امام علیہ السلام متوجہ ہوئے حشام کی طرف اور کہتے ہیں یا حشام، حشام کی آواز آتی ہے لبیک یا ابن رسول اللہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تحدثنی کیف صنعت بعمر ابن عبید وکیف سألتہ۔ حشام وہ واقعہ نہیں بیان کرتا ہے کہ جو عامر ابن عبید کے ساتھ پیش آیا تھا، عامر ابن عبید سے تو نے کیسے سوال کیا تھا، کیسے اسے تو نے لاجواب کیا تھا۔ امام علیہ السلام کا دل چاہ رہا ہے، امام علیہ السلام سننا چاہتے ہیں، امام علیہ السلام کا مزاج ہے کہ اس محفل کے اندر حشام سنائے اور ہم سنیں، لیکن یہاں پر حشام ابن الحکم کیونکہ صاحب فضیلت تھے، کیونکہ صاحب عز و شرف تھے، عرض کرتے ہیں جو علت فداک یا ابن رسول اللہ انی اجلک واستحییک ولا یعمل لسانی بین یدیک۔ کیا ہی خوبصورت جواب ہے حضرت حشام کا۔ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول کے فرزند، میں آپ پر قربان جاؤں، آپ کے سامنے، بزرگان کے سامنے میں بیان کروں، میں بولوں، آپ خاموش رہیں، مجھے شرمساری محسوس ہوتی ہے، آپ جلیل القدر ہیں، آپ کے سامنے میری زبان کام نہیں کر رہی ہے۔ امام علیہ السلام نے پھر ہمت بندھائی۔ امام فرماتے ہیں یا حشام اذا امرتکم بشیء فافعلوہ، حشام جب تمہیں کسی چیز کا کہہ دیا جائے پس اسے انجام دے دو، میں کہہ رہا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے تو بیان کرو۔ تو اب حشام نے بیان کرنا شروع کیا، مکمل واقعہ کو بیان کرنا شروع کیا اور اپنے انداز میں بیان کرنا شروع کیا، کیونکہ امام علیہ السلام کا اصرار تھا، امام علیہ السلام چاہتے تھے، امام علیہ السلام کا دل کر رہا تھا۔ تو اب حشام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی فرمائش پر بیان کرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں بلغنی ما کان فیہ عامر ابن عبید وجلوسہ فی مسجد البصرہ، کہا مولا مجھے پتہ چلا کہ عامر ابن عبید بصرہ کی مسجد میں بیٹھتا ہے، وعظم ذلک علیہ، کہا کہ یہ تو میرے اوپر بہت گراں گزرا کہ عامر ابن عبید جیسا بندہ مسجد بصرہ میں بیٹھتا ہے اور لوگوں کو تعلیم اور علم کی بات بیان کرتا ہے، کہا کہ یہ میرے اوپر گراں گزرا۔ فأتیت مسجد البصرہ، کہا کہ پھر میں نے اسی غرض سے مسجد بصرہ کا سفر کیا، مسجد بصرہ کا رخ کیا۔ فإذا انا بحلقۃ کبیرۃ وإذا انا بعامر ابن عبید، کہا کہ میں آتا ہوں، دیکھتا کیا ہوں کہ عامر ابن عبید ہے، بہت بڑا لوگوں کا حلقہ ہے، لوگ اس سے سن رہے ہیں، وہ لوگوں کو سنا رہا ہے۔ وَإِذَا أَنَا بِعَمْرِ بْنِ عُبَيْدٍ عَلَيْهِ شَمْلَةٌ سَوْدَاء مُتَّضِرٌ بِهَا مِنْ صُوفٍ وَشَمْلَةٌ مُرْتَدِيهَا، کہا کہ ایک کالی چادر کا اس نے قمیص بنایا ہوا ہے اور ایک کالی چادر اس نے ردا کے طور پر، عبا کے طور پر اوڑھ رکھی ہے۔ وَالنَّاسُ يَسْأَلُونَهُ وَهُوَ يُجِيبُ، کوئی بندہ کچھ سوال کرتا ہے، کوئی بندہ کچھ سوال کرتا ہے، کوئی بندہ کچھ سوال کرتا ہے، لوگ سوال کر رہے ہیں، عامر بن عبید ان کے جواب دے رہا ہے۔ فَاسْتَفْرَجْتُ النَّاسَ فَأَفْرَجُوا لِي، کہا کہ میں نے لوگوں کو ہٹاتے ہٹاتے راستہ بنایا تاکہ میں بھی عامر بن عبید کے قریب جا سکوں۔ عام طور پر جہاں پر بڑا اجتماع ہوتا ہے وہاں پر ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیٹھ کر مجلس کو سن رہے ہوتے ہیں، بیٹھ کر مقرر کی تقریر کو سن رہے ہوتے ہیں، لیکن آخر میں کچھ لوگ جنہیں جگہ نہیں ملتی ہے وہ کھڑے ہو کر سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ کیونکہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہیں کراس کرنا تو ممکن نہیں تھا، لیکن جو لوگ پیچھے کھڑے تھے انہیں میں کراس کرتا کرتا وہاں پر آ گیا کہ جہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا اختتام تھا، جہاں پر لوگ بیٹھ کر سن رہے تھے۔ فاستفرجت الناس فافرجوا لي ثم قعدت في آخر القوم على ركبتيه، آپ بھی
حشام ابن الحکم عامر ابن عبید کے قریب تو نہیں پہنچے تھے، لیکن اس جگہ پر پہنچ گئے تھے کہ جہاں پر لوگ بیٹھے تھے، ان کے اختتام پر پہنچ گئے تھے۔ فرمایا پھر میں بیٹھا علی رکبتیہ، اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تاکہ میری گردن بلند رہے، تاکہ میرا سر بلند رہے، تاکہ میری آنکھیں عامر ابن عبید کو دیکھتی رہیں اور عامر ابن عبید بھی مجھے دیکھ سکے۔ پھر کہا کہ میں نے کہا ایھا العالم انا رجل غریب تأذن لی فاسألک عن مسئلہ، اے عالم دین، اے بزرگ، کیا مجھے اجازت ہے؟ میں پردیس سے آیا ہوں، میں کوئی سوال پوچھ سکتا ہوں؟ مجھے بھی اجازت ہے، کیونکہ سارے لوگ پوچھ رہے تھے۔ حشام ابن الحکم نے کہا کہ میں نے بھی ہاتھ بلند کیا، میں نے بھی کہا کہ کیا مجھے بھی اجازت ہے، میں بھی کوئی مسئلہ پوچھ سکتا ہوں، میں بھی باہر سے آیا ہوں۔ اس نے کہا نعم، جی ہاں پوچھ سکتے ہو۔ تو کہا کہ میں نے پوچھا الک عین، یہ بتاؤ کہ کیا تیری آنکھیں ہیں، کیا تیری آنکھ ہے؟ تو اس کا جواب تھا یا بنیا ای شیء ھذا من السؤال، کہا بیٹا جان یہ بتاؤ یہ کس قسم کا سوال ہے؟ تو حشام بن الحکم کہتے ہیں کہ میں نے کہا ھذا مسئلتی، جواب دینا ہے تو دیں، لیکن میرا سوال تو اسی طرح کا ہے، میرا مسئلہ تو یہی ہے کہ میں یہی پوچھوں گا کہ کیا تمہاری آنکھیں ہیں؟ تو اس نے پھر چاہتے نہ چاہتے کہا کہ یا بنی سل وان کانت مسئلتک حمقا، بیٹا جان پوچھو اگرچہ تمہارے سوالات بے وقوفانہ ہیں، احمقانہ ہیں، لیکن پھر بھی چلو اگر تمہارے سوال ہیں تو میں جواب دیتا جاؤں گا، تم پوچھو میں جواب دوں گا۔ تو پھر میں نے کہا کہ اجبنی فیہا، مجھے جواب چاہیے ان سب میں۔ اس نے کہا کہ پوچھو۔ پھر میں نے وہی سوال دہرایا الک عین، کیا تمہاری آنکھ ہے؟ کہا نعم، کہا جی ہاں۔ فما ترا بہا، پوچھا کہ اس سے کیا دیکھتے ہو؟ کہا الالوان والاشخاص، اس سے میں رنگوں کو دیکھتا ہوں، میں لوگوں کو دیکھتا ہوں۔ پھر پوچھا کیا الک انف، کیا تمہارا ناک ہے؟ کہا جی ہاں۔ وما تصنع بہا، ناک سے کیا کام کرتے ہو؟ کہا اتشمم بہا رائحہ، اس کے ذریعے سے میں خوشبو سونکھتا ہوں۔ پوچھا الک فم، کیا تمہارا منہ بھی ہے؟ کہا نعم، جی ہاں۔ پوچھا کہ وما تصنع بہ، ناک کے ساتھ کیا کرتے ہو، منہ کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ کہا اعرف بہ طعم الاشیاء، منہ کے ذریعے سے مجھے چیزوں کے ذائقے معلوم ہوتے ہیں۔ پوچھا الک لسان، کیا تمہاری زبان بھی ہے؟ کہا جی ہاں زبان بھی ہے۔ وما تصنع بہ، اس کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ کہا اتکلم بہ، اس کے ساتھ میں کلام کرتا ہوں، اس کے ساتھ میں گفتگو کرتا ہوں۔ پھر پوچھا الک اذن، کیا تمہارا کان ہے؟ کہا جی ہاں۔ وما تصنع بہما، ان کانوں کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ کہا اسمع بہما الاصوات، اس کے ذریعے سے میں آوازیں سنتا ہوں۔ پوچھا کیا تمہارے ہاتھ ہیں؟ کہا جی ہاں۔ اس سے کیا کرتے ہو؟ کہا ابطش بہا واعرف بہا اللینۃ من الخشن، اس کے ذریعے سے میں چیزوں کو پکڑتا ہوں، انہی کے ذریعے سے مجھے پہچان ہوتی ہے کہ کون سی چیز نرم ہے اور کون سی چیز سخت ہے۔ پوچھا الک رجلان، کیا تمہارے پاؤں بھی ہیں؟ کہا جی ہاں پاؤں ہیں۔ وما تصنع بہما، ان کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ کہا انتقل بہما من مکان الی مکان، ان کے ذریعے سے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہوں، منتقل ہوتا ہوں۔ پوچھا الک قلب، کیا تمہارا دل بھی ہے؟ کہا نعم، جی ہاں دل بھی ہے۔ وما تصنع بہ، اس دل کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ کہا امیز بہ کل ما ورد علی ھذہ الجوارح، کہا کہ اس دل کے ذریعے سے مجھے پہچان ہوتی ہے، ان اعضاء و جوارح کے ساتھ جو کچھ بھی میں کام کرتا ہوں اس سب کا معاملہ دل کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ افلیس فی ھذا الجوارح غنی عن القلب، کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ تمہارے یہ اعضاء و جوارح دل سے بے نیاز ہو جائیں، دل اپنا علیحدہ کام کرتا رہے، یہ اعضاء و جوارح اپنا علیحدہ کام کریں، ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے پھر پوچھا وَكَيْفَ ذَلِكَ وَهِيَ صَحِيحَةٌ وَسَلِيمَةٌ، میں نے پوچھا کہ یہ کس قدر ہے، یہ کیوں کر ہے کہ تمہارا ہاتھ صحیح و سالم ہے، تمہاری آنکھ صحیح و سالم ہے، تمہاری زبان صحیح و سالم ہے، تمہارے پیر صحیح و سالم ہیں، اگر دل کام نہ کرے تو یہ کام نہیں کرتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس نے پھر جواب دیا یا بنیا ان الجوارح اذا شکت فی شیء شمته او رأته او ذاقته او سمعته او لمسته ردته الى القلب، کہا کہ بیٹا جان اعضاء و جوارح کو کبھی شک ہوتا ہے کسی چیز میں کہ جس کو انہوں نے سونگھا ہے، شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون سی خوشبو ہے، دیکھا ہے شک ہوا کہ پتہ نہیں یہ کون سی تصویر ہے، چکھا ہے نہیں معلوم ہو رہا کہ یہ ذائقہ کس قسم کا ذائقہ ہے، کسی آواز کو سنا نہیں معلوم چل رہا، کسی چیز کو لمس کیا چھوا نہیں پتہ چل رہا۔ تو جب شک ہوتا ہے ان اعضاء و جوارح کو تو یہ اپنا شک پلٹاتے ہیں دل کی جانب، پھر دل ہوتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے۔ تو پھر کہا کہ میں نے
جب اس نے یہ بات کہی تو میں نے کہا انما اقام اللہ تعالی القلب لشق الجوارح، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے تیرے جسم کے اندر دل کو تیرے اعضاء و جوارح کے شک کو دور کرنے کے لیے خلق فرمایا ہے۔ کہا جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ فلا بد من القلب والا لم یستکمل الجوارح، یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ دل بہت ہی ضروری ہے، اگر دل نہیں ہے تو پھر اعضاء و جوارح صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتے ہیں، اعضاء و جوارح مستقیم نہیں رہیں گے۔ اس نے کہا جی ہاں بالکل ایسا ہی کہنا چاہ رہا ہوں میں۔ تو یہاں پر پھر حضرت حشام ابن الحکم اپنے مطلوبہ نقطے پر پہنچ چکے تھے۔ حضرت حشام نے کہا یا ابا مروان، ابا مروان کنیت ہے اسی عمرو ابن عبید کی، کہا یا ابا مروان ان اللہ تعالی ذکرہ لم یترک جوارحک حتی جعل لها اماما یصحح لها الصحیح وینفی ما شکت فیہ۔ اے ابا مروان، اللہ تعالی نے تو تیرے اعضاء و جوارح کو بھی بغیر امام کے نہیں خلق فرمایا ہے، تیرے اعضاء و جوارح کے لیے بھی امام قرار دیا ہے تاکہ وہ صحیح کو صحیح کہہ سکے اور جس کے اندر شک ہے اس شک کو ختم کر سکے۔ وَيَتْرُكُ هَذَا الْخَلْقُ كُلُّهُمْ فِي حَيْرَتِهِمْ وَشَكِّهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ وَلَا يُقِيمُ لَهُمْ إِمَامًا۔ یہ کس قدر ہو سکتا ہے کہ تیرے جسم کے اعضاء و جوارح کے لیے تو اللہ نے دل کو امام قرار دیا ہے، لیکن اس مکمل کائنات میں، مخلوقات میں کوئی امام نہ ہو، اس مکمل کائنات کو حیرت میں، اس مکمل کائنات کو شک میں، اس مکمل کائنات کو اختلاف میں رکھا جائے اور ان کے لیے کسی امام کا بندوبست نہ کیا جائے۔ یردون الیہ شکہم و حیرتہم ویقیم لک اماما لجوارحک ترد الیہ حیرتک و شکک۔ تیرے اعضاء و جوارح کے لیے، تیرے اعضاء و جوارح کی حیرت کو دور کرنے کے لیے، تیرے اعضاء و جوارح کی شک کو ختم کرنے کے لیے تو امام ہو، اس مکمل کائنات کے لوگوں کے لیے امام نہ ہو کہ جیسے وہ اپنے شک کو دور کریں، جیسے اپنے مسائل کو پوچھ سکیں۔ تو حشام کہتا ہے کہ جب میں نے یہ بات کہی اور اتنی بڑی تمہید کے بعد یہ بات کہی فسکتا، خاموش ہو گیا، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا۔ اس نقطے پر حشام ابن الحکم اسے نہ چاہتے ہوئے لاشعوری طور پر لے کر آئے تھے۔ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، کہا کہ خاموش ہو گیا، کچھ بھی نہیں بولا، ایک لفظ تک نہیں بول سکا۔ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ أَنْتَ حشام، پھر کہا کہ متوجہ ہوا اور کہا کہ کیا حشام تم ہو؟ اب یہاں سے حشام ابن الحکم کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ حشام ابن الحکم عظیم کتنا تھے۔ اس نے دیکھا نہیں ہوا تھا لیکن اسے پتا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک صحابی ہے، نام اس کا حشام ابن الحکم ہے۔ جب وہ کسی کے سامنے آ جاتا ہے، جب وہ کسی کے اوپر اعتراض کرتا ہے، جب وہ کسی کے اوپر اشکال کرتا ہے تو پھر اس کے اشکال کا، اس کے اعتراض کا، اس کے سوال کا کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے۔ تو فوراً ہی اس کا ذہن گیا کہ کیا تو حشام ہے؟ لیکن حشام کا جواب کیا تھا؟ کہا کہ نہیں، میں حشام نہیں ہوں، کیونکہ دشمن زمانہ تھا، مخالف زمانہ تھا، محبت اہل بیت علیہم السلام جرم تھا۔ اگر کسی بندے کے متعلق معلوم ہو جاتا کہ یہ محبت اہل بیت رکھتا ہے، اگرچہ سامنے والا لاجواب ہو چکا تھا، اگرچہ سامنے والے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہنے کو، لیکن پھر بھی مجرم اہل بیت علیہم السلام قرار دیا جاتا کہ اس کے اندر محبت اہل بیت ہے، لہذا یہ مجرم ہے، لہذا اس کی سزا پھانسی ہے، لہذا اس کی سزا قتل ہے، لہذا اس کی سزا جلاوطنی ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں حشام ابن الحکم نہیں ہوں۔ کہا آجالستہ، حشام نہیں ہے تو کیا تو حشام کے ساتھ زندگی گزار چکا ہے، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا ہے، اس کے ساتھ مجالست ہے تمہاری؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا فمن این انت، مجھے یہ بتاؤ کہ تم ہو کہاں سے؟ کہا من اہل الکوفہ، میں کوفہ سے آیا ہوں۔ تو پھر اس کا جواب تھا فانت اذن ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ہی حشام ہے۔ کوفہ اور بصرہ کے درمیان بہت ہی زیادہ مسافت ہے، تو یہاں پر یہ بات قابل غور ہے۔ اس وقت میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، اس وقت ان اخبار اور ٹیلی ویژن کا زمانہ نہیں تھا۔ حشام ابن الحکم کی علم کی شہرت اتنا زیادہ تھی کہ بصرہ سے کوفہ تک لوگوں کو معلوم تھا کہ امام علیہ السلام کا ایک صحابی ہے جس کا نام حشام ابن الحکم ہے، جب وہ کسی کے ساتھ بات کرتا ہے تو اس کے سامنے کسی کو بات کرنے کی جرأت نہیں ہوتی ہے۔ پھر حشام کہتے ہیں ثم ضمنی الیہ واقعدنی فی مجلسہ، اب کیونکہ ہو چکا تھا وہ لاجواب، مجھے اس نے اپنے گلے سے لگایا اور اپنے مقام پر بٹھایا جہاں پر وہ خود بیٹھا تھا۔ وما نطق حتی قمت، کہا کہ اس نے ایک لفظ تک نہیں بولا جب تک میں اس محفل میں رہا،
خاموش رہا، بالکل زبان اس کی بند ہو گئی. فضاحک الامام الصادق علیہ السلام. اکثر مقامات پر ہم تبسمہ کا لفظ پڑھتے ہیں، یہاں پر امام علیہ السلام کھلکھلا کر ہنسے. جب حشام ابن الحکم نے یہ واقعہ سنایا تو امام علیہ السلام ہنسے، مسکرائے. فقال یا حشام من علمک ھذا. اب یہاں پر ایک اور نقطہ بڑا ہی قابل توجہ ہے. امام علیہ السلام نے پوچھا اے حشام یہ بتاؤ کہ یہ سارا کا سارا مناظرہ تو نے کیا، یہ ساری باتیں تو نے کی ہیں، یہ تمہیں کس نے سکھائی تھی؟ کوئی تیاری کر کے گئے تھے؟ من علمک ھذا، یہ تمہیں کس نے سبق دیا تھا، یہ تمہیں کس نے تعلیم کیا تھا کہ تم نے ایسے چھوٹے چھوٹے سوال کرتے کرتے امامت کے بڑے مسئلے کو حل کر لینا ہے؟ تو حشام ابن الحکم نے بغیر کسی لجاجت کے، بغیر کسی تکلف کے عرض کی یا ابن رسول اللہ جرا علی لسانی، اے اللہ کے رسول کے فرزند بس میری زبان پر یہ کلمات جاری ہوتے گئے، میں بولتا چلا گیا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں یا حشام ھذا واللہ مکتوب فی صحف ابراہیم و موسیٰ. اے حشام قسم بخدا یہی تو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں بھی مذکور ہے جو تو نے مناظرہ کیا ہے. تو یہ ہے کہ انسان جب کسی بھی اہل باطل کے خلاف زبان کھولتا ہے، مذہب اہل بیت علیہ السلام کا قربتاً الی اللہ دفاع کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسے ہی مدد فرماتی ہے جیسے حضرت حشام ابن الحکم کی اس واقعہ میں مدد ہوئی ہے. دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے اور عالم اسلام کو، عالم انسانیت کو موجودہ وبا سے محفوظ فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.